روحی کے لیے سونیا کو قبول کرنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ اسے اپنے ادھورے پن سے نفرت ہونے لگی۔ اسفند جب اپنے کمرے میں آیا تو روحی اس کے گریبان کو پکڑ کر بولی، تم سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہو، ساری عمر محبتوں کے دعوے اور جھوٹے وعدے کرتے ہو اور موقع ملتے ہی سب باتوں سے مکر جاتے ہو۔ ملک اسفند نے روحی کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکا اور بولا، روحی اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ میں نے 10 سال اسی آس میں گزارے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تمہاری گود بھر دے گا، لیکن اس سب میں نہ قصور تمہارا ہے اور نہ کسی اور کا۔ لیکن اب میں اپنے والدین کی خوشی کی خاطر یہ فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں تو وہ بچہ تمہاری گود میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن شکر ہے تم نے پہلے ہی اصلیت دکھا دی کہ سوتیلا سوتیلا ہی ہوتا ہے، اور میں اپنے کسی وعدے سے نہیں مکرا۔ تمہیں تمہارے سارے حقوق اسی شان سے دوں گا، مگر پلیز روحی سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح سب کے لیے مسائل پیدا نہ کرو۔ اماں جی اور بابا کو میرے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ مہمانوں کی موجودگی میں پورے رسم و رواج کے ساتھ سونیا کو اس گھر میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ کل کوئی بھی اٹھ کر مجھ پر تانے نہ کسے۔ روحی ایک بار پھر سے آگ بگولا ہوئی اور چیخ کر کہنے لگی، اسفند اس سب کا انجام بہت برا ہوگا، تم میرا دل توڑ کر کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ اسفند نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار روحی کو اپنی باہوں میں بھرا اور پیار سے اسے سمجھانے لگا، دیکھو روحی تم خوش رہو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ روحی بولی، مگر اسفند پہلے میں اس بات پر خاموش تھی کہ تم بچے کے بعد اسے طلاق دے دو گے، مگر اب تم اسے پورے مان سے ملک ہاؤس کی بہو بنانے جا رہے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ساری رات اسفند کی اور روحی کی بحث چلتی رہی کہ جانے وہ دونوں کب سو گئے۔ صبح ہوئی تو آج ملک ہاؤس میں سب کے چہرے خوش تھے، ناشتے کے ٹیبل پر سب موجود تھے، مگر روحی کمرے سے باہر آئی۔ نفیسہ بیگم بولی، اسفند بیٹے روحی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، کچھ دن اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ملک حسن کہنے لگے، برخوردار ہم اس جمعے کو گھر پر ایک فنکشن رکھیں گے جس میں تمہارے اور سونیا کے نکاح کو سب کے سامنے عیاں کریں گے، تاکہ تمہاری زندگی پرسکون رہے۔ نفیسہ بیگم بولی، یہ بات بھی ٹالی نہیں جا سکتی کہ اس وقت روحی بہت ڈسٹرب ہے اور اسفند اسے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں اس کا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ اسفند بولا، ماں جی میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں۔ اسفند ناشتے کے ٹیبل سے اٹھا اور سلام کرتا باہر کی طرف نکلا۔ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو سلو سپیڈ میں چلاتا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے روحی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، مگر پھر سوچنے لگا میں تو روحی کو لے کر اتنا خود غرض ہو گیا تھا کہ نہ سونیا کی زندگی کا سوچا اور نہ اپنے بچے کا۔ خیر وہ اسی الجھن میں فلیٹ پر پہنچا، گھر داخل ہوا تو سونیا جو الٹیاں کر کر کے بے حال سی اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اسفند گھبرا کر اس کے پاس آیا، میڈ کو آواز دی۔ وہ بولی، صاحب جی سونیا بیبی نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، جو بھی کھاتی ہیں الٹی ہو جاتی ہے۔ اسفند کے لیے بھی یہ سب نیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح یہ سب ہینڈل کرے۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی جس کے پاس وہ سونیا کا چیک اپ کروانے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ملک صاحبہ پریشان نہ ہو، پریگننسی میں یہ سب نارمل ہوتا ہے، یہ الٹی کی ٹیبلٹس آپ ان کو دے دیں، پھر وہ جو مرضی کھائیں۔ اسفند نے جلدی سے دوائیں چیک کی اور وہ گولی نکال کر سونیا سے بولا، منہ کھولو۔ وہ بیچاری تقریباً ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اسفند نے میڈ سے کہا کہ فریش جوس لاؤ، اور خود وہ اس کا منہ کھول کر اس کے حلق میں گولی گراتا اسے پانی پلانے لگا۔ بڑی مشکل سے اسفند نے اسے وہ جوس پلایا۔ کچھ دیر تک سونیا کی آنکھیں کھلی۔ وہ بولی، اسفند جی یہ بچہ پیدا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے ہی مر جاؤں گی۔ اسفند بولا، ابھی میں جو تمہیں خبر سنائیں گا وہ سن کر تم ویسے ہی خوشی سے مر جاؤ گی۔ وہ تھوڑی سی فریش ہوتے بولی، کیا بات ہے، آپ مجھے ابھی سے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ اسفند بولا، روحی نے اس بچے کو گود لینے سے منع کر دیا۔ سونیا بولی، ہائے اللہ جی، دو ماؤں کے ہوتے کیا ہمارا بچہ بن ماں کے پلے گا؟ اسفند بولا، پگلی پوری بات تو سنو، آج مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ وہ جھٹ سے بولی، آپ کا ساتھ، آپ مجھے کبھی طلاق مت دینا، بے شک بچے کے بعد بھی مجھے کام والی بنا کر اپنے گھر رکھ لینا۔ اس کے جذباتی سے جواب پر اسفند اسے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگا، تم اس گھر میں کام والی بن کر نہیں بلکہ ملک ہاؤس میں بہو بن کر جاؤ گی، اور آج کے بعد
یہ طلاق جیسے لفظ کو مت دہرانا۔ ایک پل کو سونیا کو لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بولی کہیں آپ مذاق تو نہیں کریں؟ بڑے صاحب اور بی بی جی مان جائیں گی کیا؟ اسفند بولا مان جائیں گے نہیں، مان گئے ہیں۔ وہ تو اس بچے کا سن کر خوشی سے نہال ہو چکے، اور اس جمعے کو گھر پر ایک چھوٹا سا فنکشن ہوگا جس میں ہمارے رشتے کے بارے میں سب جان جائیں گے۔ سونیا کہنے لگی ضرور، میری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہوگی جس کا صلہ میرا رب مجھے یوں دے رہا ہے۔ اسفند بولا تو مس سونیا، کیا آپ اس بات پر اپنے شوہر کا منہ میٹھا نہیں کروائیں گے؟ سونیا بولی مٹھائی تو نہیں ہے گھر۔ اسفند شرارتی سے انداز میں بولا منہ میٹھا کروانے کے اور بھی طریقے۔ وہ اسے بیڈ گراؤنڈ سے لگاتا اس پر جھکا اور ماتھے پر بوسہ کر کے اٹھنے لگا کہ سونیا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور بڑے لاڈ سے دیکھنے لگی۔ اسفند بولا سونیا اس طرح دیکھو گی تو میری نیت خراب ہو جائے گی، اس لیے جلدی سے اسفند کو چھوڑ دیا اور بولی اسفند روحی جی کیسی ہیں؟ اسفند پریشان سا ہو گیا اور بولا بہت ڈسٹرب ہے، اس کو تھوڑا وقت لگے گا یہ سب قبول کرنے میں، اور روحی دل کی بری نہیں ہے، وقتی طور پر جذباتی ضرور ہو جاتی ہے مگر بعد میں اسے احساس ہو جاتا ہے، اور مجھے لے کر تو وہ ویسے بھی بہت حساس ہے۔ چلو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، میں نکلتا ہوں آفس کے لیے، شام کو ریڈی رہنا، شاپنگ پر چلیں گے، اپنی پسند کا کچھ لے لینا۔ وہ اس سے اللہ حافظ کہتا چلا گیا۔ روحی جو کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، نفیسہ بیگم نے دروازے پر دستک دی اور اجازت مانگی۔ روحی جلدی سے آنکھیں صاف کرتی بولی جی اماں جی آ جائیں آپ۔ نفیسہ بیگم نے روحی کا حلیہ دیکھا تو بولی بیٹا ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنے فاصلے کیوں؟ میں کبھی اپنی بیٹی رمشا یا تم میں کوئی فرق نہیں سمجھتی، میں جانتی ہوں یہ سب کرنا آسان نہیں ہے، مگر دیکھو ہمارا اسلام تو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، اور اسفند مجبوری میں یہ سب کر ہے، اور تم اللہ سے امید رکھنا ہو نہ ہو ایک دن آئے گا جب اللہ تمہاری گود بھی ہری کرے گا۔ روحی جو بس صبر کے گھونٹ اپنے حلق سے اتار رہی تھی اور بولی کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو۔ نفیسہ بیگم نے روحی کے سر پر پیار کیا اور بولی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، پورا گھر تمہارے بنا سونا سا لگ رہا ہے۔ جی اماں جی، یہ کہتی ہوئی وہ اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ شاور لے کر آئی، وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ میری بلا سے اسفند کی دوسری بیوی کون ہو، ایک کام والی یا کسی امیر گھرانے کی، مجھے اسفند کی خوشی میں خوش ہونا ہے، اولاد تو اسفند کی ہی ہوگی، ماں کوئی بھی ہو۔ روحی جو خود میں ہمت جمع کرتی ہوئی نیچے آئی جہاں نفیسہ بیگم نوکروں کو ان کے کام سمجھانے میں لگی تھی، کیونکہ کل کا ہی دن تھا ساری تیاریاں کرنے کا۔ وہ مناسب سا انتظام کرنا چاہتی تھی کہ روحی بولی ماں جی میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ نفیسہ بیگم نے اسے ساتھ لگایا اور بولی بس میری بیٹی تم بس خوش رہو، اور کام کرنے کو تو ملازم ہے، اسفند کا بچہ تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا سونیا کا۔ روحی جو اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کہ اس کے بے قرار دل کو چین آ جائے اور گھر میں سب خوش بھی رہیں۔ خیر نفیسہ بیگم شاپنگ پر روحی کو ساتھ لے گئی۔ روحی جو اپنے دل سے نفرت کو نکال کر اس بات پر خود کو آمادہ کر رہی تھی کہ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی، اگر میں نے سچ میں اسفند سے محبت کی ہے تو مجھے اپنے شوہر کے لیے یہ قربانی دینی ہوگی۔ وہ نفیسہ بیگم کا پورا ساتھ دے رہی تھی ہر کام میں۔ فی الحال وہ اپنے دل کی کیفیت کو کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو اسفند سونیا کے پاس پہنچا جو اس کے آنے سے پہلے تیار ہو چکی تھی۔ بلو کلر کا ڈریس پہنے بہت سمپل سا تیار ہوئی، اسفند جس نے آلریڈی بلو پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا سونیا کو دیکھتے ہی بولا واہ جی آج تو اپنے ہسبینڈ سے میچنگ ڈریس پہنا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سونیا مسکرا دی کہ اسفند اسے ساتھ لگائے سیلفی لینے لگا۔ دونوں خوشی سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے شاپنگ پر جا رہے تھے، کیونکہ نفیسہ بیگم نے اسفند سے کہا تھا کہ تم سونیا کو اس کی پسند کا جوڑا دلوانا جو وہ کل فنکشن پر پہنے گی۔ سونیا اتنے بڑے شاپنگ مال میں بس ارد گرد دیکھے جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس دنیا میں آ گئی، اچانک اس کی زندگی اس پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی۔ اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ وہ خود پر رشک کرتی اسفند کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ جہاں بچوں کی چیزوں والی دکان پر ان کی نظر پڑی تو اسفند بے اختیار اس شاپ میں چلا گیا۔ وہ ہر چیز کو اتنے پیار سے چھو کر دیکھ رہا تھا کہ سونیا کو اس کی تڑپ کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کس قدر ترسا ہوا۔ اسفند بولا سونیا
میرا جی چاہ رہا ہے کہ پوری دکان خرید لوں۔ سونیا نے اسفند سے کہا، اسفند جی ابھی بہت وقت ہے، یہ سب ہم پھر لیں گے، ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حسرت سے دیکھتا سونیا کو ساتھ لگائے باہر نکلا۔ پھر وہ سونیا کا جوڑا لینے بوتیک پر گیا، جہاں سوٹوں کی پرائس دیکھ کر ایک پل کو سونیا چونک گئی اور بولی، اتنے صفر لگے ہوئے ساتھ؟ اسفند اس کی معصومیت پر مسکرائے بولی، نہیں نہیں اسفند جی، اتنا مہنگا جوڑا نہیں لوں گی میں، بس کوئی نارمل سا لے دیں۔ اسفند اسے کندھوں سے پکڑتا اپنے سامنے کر کے بولا، لڑکیوں کی تو خواہش ہوتی ہے، اور جب تمہیں خواہشات پوری کرنے والا شوہر مل گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، اسفند جی مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی، آپ ایسا کریں اپنی پسند کا لے لیں۔ اسفند نے اپنی پسند کی لائٹ پنک کلر کی فراک اس کے لیے پسند کی، ایک اس نے ریڈ کلر میں میکسی روحی کے لیے بھی لی اور اسے پیک کروایا۔ شاپنگ کرتے کرتے ان کو رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے، اور آج انہوں نے فلیٹ پر نہیں بلکہ ملک ہاؤس جانا تھا۔ سونیا کافی نروس بھی تھی، مگر اسفند کا ساتھ اسے مضبوط کر دیتا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو نفیسہ بیگم کی کال آئی کہ بیٹا کہاں رہ گئے ہو؟ ہم لوگ کھانا ساتھ کھائیں گے، اس لیے جلدی پہنچو۔ اسفند کہنے لگا، جی اماں جی بس پہنچے۔ اشارے پر گاڑی رکی تو ایک عورت پھولوں کے گجرے بیچتی ہوئی اسفند کے پاس آئی اور بولی، صاحب جی اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، یہ پھول آپ کی زندگی کو مہکا دیں گے۔ آج اسفند یار بہت خوش تھا، بس روحی کے موڈ کی وجہ سے تھوڑا پریشان بھی تھا۔ اسفند نے اسے کہا کہ تم 3 جوڑے گجرے کے دے دو، ایک اس نے سونیا کو پہنایا، باقی وہ گھر لے گیا۔ گاڑی مین گیٹ سے اندر انٹر ہوئی۔ نفیسہ بیگم، ملک حسن صاحب گھر کے دروازے پر گئے، دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ روحی جو ایک سائڈ پر کھڑی اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتار کر مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سونیا اور اسفند گھر میں داخل ہوئے۔ نفیسہ بیگم نے آگے بڑھ کر سونیا اور اسفند کی نظر اتاری، ہزار کے نوٹ وار کر ملازموں میں تقسیم کیے۔ اسفند نے دور کھڑی روحی کو بلایا اور بولا، ایسے کیسے، گھر آ جاؤں؟ اماں جی آج میں ان دونوں کے ساتھ آؤں گا۔ وہ روحی کو ساتھ لگاتا بولا، سوچنا بھی مت کہ تمہاری اہمیت کبھی کم ہوگی، تم اس گھر کی پہلی بہو ہو۔ ملک صاحب بولے، شکر ہے اللہ پاک کا، آج ہمارے گھر کی دہلیز پر بھی خوشیاں آئیں۔ انہوں نے سونیا کے سر پر پیار دیا۔ وہ سب اس بات کو بھول گئے کہ سونیا کام والی کی بیٹی ہے، بلکہ اسے دل سے بہو مان کر گھر لائے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا اور کھانے میں بہت اہتمام کیے ہوئے تھے۔ اسفند بولا، بابا جو سکون گھر کی خوشیوں اور گھر والوں کے ساتھ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں۔ ملک صاحب مسکرائے اور بولے، بالکل برخوردار، اسی لیے تو تم سے کہا تھا کہ پروفیشنل لائف کے علاوہ پرسنل لائف کو بھی وقت دو۔ اسفند ماں کے پاس گیا، ان کا ماتھا چوما اور ماں کے ہاتھوں میں گجرے پہناتا وہ ان سے پیار کرنے لگا۔ روحی بولی، لگتا ہے آپ مجھے ابھی سے اگنور کر رہے کیونکہ سونیا کے ہاتھوں میں گجرے پہلے سے ہی تھے۔ اسفند بولا، بابا دیکھ رہے ہیں آپ کا بیٹا بری طرح پھنس گیا۔ ملک حسن بولے، یہ کام آسان نہیں ہے بیٹا، عدل انصاف کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، مگر میرا بیٹا جانتا ہے کہ سب کو ان کے حصے کا پیار کیسے دینا ہے۔ اسفند مسکراتا ہوا روحی کے پاس آیا اور سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا، میری اتنی مجال کہ میں گستاخی کروں؟ وہ کوٹ کی جیب سے روحی کے گجرے نکال کر کہنے لگا، مسز اسفند اگر اجازت ہو تو پہنا دوں؟ سب زوردار کہکہے سے ہنسے اور روحی بھی دل سے مسکرائی تھی۔ اسفند سونیا اور روحی کے بیچ والی کرسی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ نفیسہ بیگم اور ملک صاحب کی آنکھیں اب دیدہ سی ہو گئیں، گھر کی رونق دیکھنے کو وہ کتنا ترس گئے تھے۔ سونیا کے لیے نیچے ہی کمرہ سیٹ کروایا گیا تھا، روحی کا کمرہ اوپر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد نفیسہ بیگم بولی، چلو بچو اب سب اپنے کمروں میں، تاکہ کل کا فنکشن بہت اچھے سے ہو جائے، یہ نہ ہو مہمان آ جائیں اور گھر والے سو رہے ہیں۔ اسفند سونیا کو اس کے کمرے میں لے گیا اور بولا، آج رات میں روحی کے پاس رکوں گا تاکہ اس کا موڈ بھی بہتر ہو جائے اور تمہاری طرف سے اس کا دل بھی صاف ہو جائے۔ سونیا بولی، جی اسفند جی آپ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا بولا، اعتراض ہونا چاہیے تمہیں۔ اسفند جو سونیا کے قریب ہوتا اسے دیوار کے ساتھ لگاتا بولا، اتنی بے فکر ہو کر مت سونا، میرا موڈ بدل گیا تو اسی وقت آ جاؤں گا۔ سونیا نے اسفند کو پیار سے پیچھے کیا اور بولی، روحی جی آپ؟ روحی کا نام سن کر اسفند کرنٹ کھا کر پیچھے مڑا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔
اسفند اسے اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے بولا، سونیا کی بچی تمہیں میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی گستاخیاں بڑھتی، ایک ملازمہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اسفند جھٹ سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ملازمہ بولی، سونیا بی بی، یہ بڑی بی بی نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ اسفند اسے گڈ نائٹ کہتا کمرے سے باہر آیا۔ روحی جو اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور کافی حد تک وہ سچائی کو قبول بھی کر چکی تھی۔ اسفند کمرے میں گیا تو روحی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اسفند نے اسے پیچھے سے ہگ کیا اور شیشے میں اسے دیکھنے لگا۔ روحی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ دن جتنا بھی روئی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی۔ خیر وہ اسفند کی باہوں میں خاموش رہی۔ اسفند بولا، کیا بات ہے جناب، لگتا ہے وہ غصہ ابھی تک ہے۔ روحی بولی، نہیں اسفند۔ وہ پیچھے کی جانب مڑی اور بولی، میں اس دن کے اپنے رویے پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی بھی چاہتی ہوں۔ میں آپ کی خاطر، اس گھر کی خوشیوں کی خاطر سونیا کو، آپ کی دوسری بیوی کو قبول کرتی ہوں، اور کبھی آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اسفند بڑی حیرانی سے روحی کو دیکھ رہا تھا کہ اتنی جلدی اتنا بدلاؤ کیسے، مگر پھر وہ بولا، ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ بولی، کیا؟ اسفند نے شاپنگ بیگ میں سے ریڈ میکسی اور روحی کے ساتھ لگاتا اسے شیشے کے سامنے لے گیا۔ بولا، بتائے ریڈ کلر تم پر کتنا جچتا ہے، اور جیسے ہی میں نے یہ کلر دیکھا تو مجھے تم نظر آئی اور فوراً خرید لیا۔ کل کے فنکشن میں تم یہ ڈریس اور اس کی میچنگ کی ساری چیزیں بھی لایا ہوں، وہ پہن کر سب سے الگ تیار ہونا، تاکہ اسفند ایک پل بھی تم سے اپنی نظریں نہ ہٹا پائے۔ روحی بولی، بہت ڈھنگ سے منانا آتا ہے آپ کو، اگلے بندے کا غصہ ایک پل میں نکال دیتے ہیں آپ۔ اسفند یار روحی کو مزید قریب کرتا کہنے لگا، دل سے مناتا ہوں، اس لیے تمہارا غصہ پھر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کیے روحی کو اپنی محبتوں میں سمیٹتا اس کے دل سے ہر غم اور غصے کو نکال گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ملک ہاؤس میں ایک گہما گہمی کا سما تھا۔ حویلی کو بہت اچھی طرح سجایا گیا۔ سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر اکٹھے تھے، اور آج ناشتہ روحی نے خود سب کے لیے بنایا تھا۔ ملک حسن بولے، بھائی جو ذائقہ ہماری روحی بیٹی کے ہاتھ میں، وہ ملازموں کے ہاتھوں میں کہاں۔ ابھی سب لوگ ناشتہ شروع کرنے ہی والے تھے کہ گھر کے داخلی دروازے سے ننھی سی آوازیں آئیں، نانو ہم آ گئے۔ اسفند ماما، رمشا جو اسفند کی بڑی بہن تھی، اس کے 2 بچے تھے، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی۔ اسفند جو بھاگتا ہوا دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کر گھومنے لگا۔ اسفند یار جتنا غصے کا تیز تھا، اتنا ہی نرم دل کا بھی تھا۔ اس کے لیے اس کی فیملی اس کی پہلی ترجیح تھی۔ رمشا کے آنے سے مزید خوشیوں کو 4 چاند لگے۔ سب ایک دوسرے سے ملے۔ سونیا کو بھی رمشا بہت پیار سے ملی اور بھائی کو مبارکباد بھی دی۔ نفیسہ بیگم بولی، چلو سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ کل تک ملک ہاؤس میں سب اداس سے تھے اور آج ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے روحی نے فریش جوس کا گلاس سونیا کی طرف بڑھایا اور بولی، تمہارے لیے یہ اچھا ہے۔ اسفند نے ایک نظر دونوں بیویوں پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولا، روحی میرا بھی کچھ خیال کرو، آخر تمہارا شوہر ہوں۔ سونیا بولی، ابھی تو ہمارا اتفاق آپ نے دیکھا بھی نہیں اور جلنے کی بو بھی آنے لگی۔ ملک حسن مسکرائے۔ رمشا بولی، دیکھ لے اماں جان، مجھے لگ رہا ہے میری دونوں بھابیاں ایک سائڈ پر ہو جائیں گی اور میرا بھائی بیچارہ اکیلا رہ جائے گا۔ نفیسہ بیگم بولی، اللہ سلامت رکھے میرے بچوں کو اور ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ایک روحی کا لہجہ بدلنے کی دیر تھی، گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا۔ اگر وہ کھلے دل سے یہ سب قبول نہ کرتی تو سب اتنا خوش نہ ہوتے۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ ڈیکوریشن والے آ گئے۔ گھر کے باہر لان میں سب انتظام کرنے لگے۔ بہت خوبصورتی سے سب کچھ ارینج ہوا۔ شام کا وقت ہوا، میک اپ آرٹسٹ کو گھر ہی بلایا گیا تھا، جو سونیا کے کمرے میں اسے تیار کر رہی تھی۔ اسفند جس کی بے قراریاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بار بار سونیا کو میسج کر رہا تھا کہ سونیا کب یہ تمہاری جان چھوڑے گی اور میں تمہاری ایک جھلک دیکھ سکوں گا۔ کیونکہ سونیا اس طرح پہلی بار تیار ہو رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ نفیسہ بیگم اور روحی سب مہمانوں کو ویلکم کرنے میں مصروف تھی۔ جب سونیا تیار ہو گئی اور میک اپ آرٹسٹ کمرے سے جا چکی تھی، اس کے جانے کی دیر تھی کہ اسفند جو جلدی سے سونیا کے کمرے میں چلا گیا، وہ جو کب سے اپنی بے قراریاں روکے بیٹھا تھا، ایک پل کو سونیا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا، ارے واہ،
تم اتنی حسین ہو مجھے آج پتہ چلا. کاش تم پہلی بار ایسے تیار ہو کر میری دلہن بن کر میرے پاس آتی. خیر ابھی بھی کچھ ٹائم نہیں بگڑا، تم دلہن بنی ہو اور یہ رہا تمہارا دلہا میاں. کیا کہتی ہو؟ سونیا بولی. 2 گھنٹے لگا کر اس نے میک اپ کیا میرا، اور آپ 1 منٹ میں پانی پھیر دیں گے. باہر سب مہمان آ چکے ہیں. اسفند بیڈ پر گرتا بولا. ہائے میرے جذبات کو کون سمجھائے. تھوڑی دیر بعد ملازمہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. بولی صاحب جی، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. وہ جلدی سے اٹھا، بال سیٹ کرتا کمرے سے باہر جانے لگا. ایک دم واپس مڑا اور سونیا کو آنکھ مارتے ہوئے بولا. سویٹ ہارٹ، آج رات میں اور آپ. آدھی ادھوری بات کرتا وہ کمرے سے نکل چکا تھا. ملک حسن نے اسفند کو بلایا تو سامنے سکینہ اور غلام رسول سونیا کے والدین موجود تھے. وہ دونوں اسفند کو پیار دیتے ڈھیروں دعائیں دینے لگے. پھر سونیا سے ملنے اس کے کمرے میں گئے، جہاں کچھ پل تو وہ حیران ہو گئے. انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان غریب ماں باپ کی اولاد ہے جو آج شہزادیوں کی طرح اس محل نما گھر میں موجود ہے. سکینہ بیٹی کی نظر اتارنے لگی اور بولی. اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے. غلام رسول نے ابدیدہ سی آنکھوں سے بیٹی کو سر پر پیار دیا کہ روحی اور رمشا کمرے میں سونیا کو لینے آئیں. سونیا کی ماں نے روحی کو سلام کیا اور آج وہ ان سے بڑے خوش انداز میں ملی. سونیا اسفند کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھی. روحی دور سے کھڑی اپنی شادی کا منظر سوچنے لگی. اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی کبھی ایسے سخت امتحان بھی لے گی. خیر روحی اب بہت بدل گئی تھی اسفند کے لیے. سب مہمانوں میں ان کے نکاح کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی. اسفند نے سامنے کھڑی روحی کو دیکھا جو ریڈ کلر کی میکسی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس سے اس کے دل کی کیفیت کا خوب اندازہ تھا. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ روحی کو سٹیج پر بلائیں. نفیسہ بیگم نے روحی کے پاس آ کر کہا. بولی روحی بیٹا کیا ہوا، اداس ہو؟ ہمارے اس فیصلے پر تم سب سے زیادہ اس دن خوش ہوگی جس دن اسفند کی اولاد تمہاری گود میں ڈالی جائے گی. روحی نم آنکھوں کو صاف کر دی. بولی اماں جی کیا تھا اگر اللہ میری بھی گود ہری کر دیتا. میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ماں جیسی ساس ہے، باپ جیسا سسر اور اتنا چاہنے والا شوہر. سب کچھ اللہ نے دیا، مگر یہ ایک کمی میرے اندر ایسی رکھ دی جس کا کوئی نیم البدل نہیں. مگر میں اب سونیا کو دل سے قبول کر چکی ہوں. نفیسہ بیگم نے روحی کا منہ چوما اور بولی بیٹا تم نے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور اللہ بہت رحیم ہے، وہ تمہارے صبر کا پھل تمہیں ضرور دے گا انشاءاللہ. پھر وہ اسے اپنے ساتھ سٹیج پر لے گئی. اسفند نے کھڑے ہو کر روحی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. تمام مہمان ان کا سلوک اور روحی کے بڑے دل کی تعریف کر رہے تھے. تھوڑی دیر تک تقریب کا اختتام ہوا. مہمانوں کو رخصت کر کے وہ سب اب فری ہوئے. رات کے 10 بجنے والے تھے. سونیا کے والدین بھی مل کر گھر کے لیے نکل گئے. سونیا بھی کافی تھک گئی تھی. نفیسہ بیگم بولی چلو اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہو گیا، جاؤ سونیا بیٹی تم آرام کرو. روحی جس نے اسفند کو کہا کہ آپ سونیا کے ساتھ جائیں، وہ دونوں کمرے میں جانے لگے. اسفند اور سونیا کی انتہا نہ رہی. پورا کمرہ فریش پھولوں سے سجا ہوا تھا. روحی پیچھے سے آئی اور بولی کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اسفند اسے گلے لگاتا بولا میری جان کیوں اتنے احسان کر رہی ہو؟ روحی بولی بھائی احسان کیسا؟ سونیا اس گھر میں آئی ہے، اس کے بھی ارمان ہوں گے، اور آج آپ لوگوں نے اپنے رشتے کو لوگوں کے سامنے قبول کیا تو یہ میری طرف سے تحفہ. یہ کہہ کے وہ جانے لگی تو سونیا بولی روحی جی آپ سچ میں بہت اچھی ہیں. اسفند جی آپ کے بارے میں بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ دل کی بری بالکل بھی نہیں ہیں. میرا بچہ جسے میں جنم دوں گی لیکن آپ اس کی ماں ہوں گی، پہلا حق اس پر آپ کا ہوگا. روحی مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی. جب اسفند سونیا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا ہر طرف پھولوں کی مہک تھی. سونیا اس پنک کلر کی فراک میں کوئی گڑیا سی لگ رہی تھی. بولی اسفند جی جتنا میں روحی جی سے ڈرتی تھی وہ اتنی ہی اچھی نکلی. یہ سب آسان نہیں ہے جو انہوں نے کیا، اپنا شوہر میرے حوالے کر دیا انہوں نے. اسفند جو آگے بڑھ کر بولا اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور نہ دو، اور اگر روحی نے اپنا شوہر تمہارے حوالے کر دیا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس معصوم سے شوہر کے جذباتوں کا خیال رکھو. سونیا بولی رکھتی تو ہوں خیال آپ کا. وہ اس کے قریب ہوتا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتا بولا کہاں رکھتی ہوں خیال. اس کے لبوں پر جھکا اور اسے دیوار سے لگاتا بولا اس طرح خیال رکھا کرو میرا.
مجھے ترسنے نہ دیا کرو۔ سونیا کا بھاری لباس اس کے وجود سے اتار تھا، وہ اسے ہلکا کرا تھا۔ اس کے لبوں پر گرفت جمائے وہ اسے گود میں اٹھا کر کہنے لگا، دل کرتا ہے چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ سونیا بولی، پلیز اسفند، مجھے نیچے اتاریں، اگر گر گئی تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ بولا، اسفند یار کی مضبوط گرفت میں ہو، تمہیں کیسے گرا سکتا ہوں؟ وہ بولی، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اسفند نے اسے نازک سے پھول کی طرح بیڈ پر لٹایا۔ اس کے وجود سے کھیلتا وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ کب صبح ہو گئی وہ لوگ انجان سے تھے۔ آج رات اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی؟ وقت گزرتا گیا اور اب 9ویں مہینے کے آخری دن چل رہے تھے۔ سونیا بڑی مشکل سے کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھی اور باہر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھنے لگی جہاں سب بیٹھے تھے۔ اس کی گود بھرائی کی رسم بھی تھی آج۔ اس سلسلے میں روحی اسفند کو کال کرنے لگی کہ اسفند ٹائم پر پہنچ جائیں، اور کچھ چیزیں بھی منگوانی تھی جو روحی نے اسفند کو میسج کیا تھا۔ اسفند گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وقت آ گیا ہے جس کا انتظار اس نے 10 سال کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی گاڑی بے دہانی میں فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ ادھر ملک ہاؤس میں گود بھرائی کی تیاریاں مکمل تھی، بس اسفند کا انتظار تھا۔ نفیسہ بیگم ایک دم گھبرا کر بولی، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ ملک حسن بولے، ایک یہ اسفند پتہ نہیں کہاں رہ گیا، اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ روحی اور سونیا دونوں پریشان سی ہو گئی کہ روحی نے اسفند کا نمبر ڈائل کیا، جہاں بیل تو جا رہی تھی مگر کوئی کال ریسیو نہیں کرا تھا۔ وہ بار بار نمبر ٹرائی کرتی رہی، جب کسی نے آگے سے کال ریسیو کی، روحی گھبرا کر بولی، اسفند کہاں ہے اور آپ کون ہیں جو اسفند کے موبائل سے بات کر رہے ہیں؟ آگے سے آواز آئی کہ ڈاکٹر عقیل بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ روحی بولی، میں ملک اسفند کی وائف ہوں، پلیز ڈاکٹر بتائیں اسفند کہاں ہے اور کیسا ہے، وہ ہسپتال کیوں آیا؟ روحی کی بات سن کر سب گھر والوں کی جان نکلنے کے در پہ تھی۔ ڈاکٹر بولا، دیکھیں مسز ملک، جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے سننے کے لیے آپ کو اپنا دل بہت بڑا کرنا ہوگا۔ روحی، جس کی آواز حلق میں اٹک گئی، وہ کانپتی آواز میں بولی، جی بولے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کے شوہر کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ کا سن کر ملک ہاؤس میں موجود سب افراد کے سر پر آسمان گر پڑا۔ ڈاکٹر کی اگلی بات پر روحی بے ساختہ زمین پر گر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کے شوہر ملک اسفند یار اب۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔